حضرت ذوالقرنین جب اپنی فوج لے کر مغرب کی طرف روانہ ہوا تو ایک جگہ ایسی آئی جہاں آگے ایک لامحدود سمندر تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو شام کا وقت تھا اور سورج ڈل رہا تھا۔ مفسرین کے مطابق حضرت ذوالقرنین اس سمندر کے ساحل پر کھڑے ہوئے اور اس ڈلتے سورج کی طرف دیکھنے لگے۔ زمین چونکہ اسپیریکل ہے تو اس نے دیکھا کہ سورج آہستہ آہستہ نیچے جا کر اس بڑے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ قرآن کی سورہ الکہف کی آیت 86 میں اللہ حضرت ذوالقرنین کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو سورج ان کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج جیسا بڑا ستارہ جو زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے اور زمین سے بہت بلند ہے، وہ زمین کے ایک چشمے یا سمندر میں ڈوب جائے؟ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جب اس ساحل پر پہنچا تو وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ دلدل اور کیچڑ تھی کہ آدمی کا وہاں گزر نہ تھا۔ آگے زمین نہ تھی اور جس جگہ وہ کھڑے تھے وہ جگہ زمین کا کنارہ تھی۔ ان کے آگے سوائے پانی کے کچھ نہ تھا، اس لیے اس کو ایسا نظر آیا کہ سورج کیچڑ کے چشمے یا سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنی نگاہ میں سورج کو ایسا پایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ سورج فی الواقع کیچڑ میں ڈوب رہا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین انتہائی مغرب کی سمت پہنچ گئے تو یہ معلوم ہوا کہ گویا بحر محیط میں سورج غروب ہو رہا ہے، اور جو بھی کسی سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھے گا تو بظاہر یہی منظر اس کے سامنے ہوگا کہ گویا سورج پانی میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ سورج چوتھے مدار پر ہے اور اس سے الگ کبھی نہیں ہوتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد غالباً سمندر ہے کہ اس کا رنگ اکثر جگہ سیاہ ہے اور سمندر میں حقیقتاً سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن جہاں سمندر سے آگے نگاہ نہ جاتی ہو تو غروب آفتاب کے وقت ایسا ہی لگتا ہے جیسے سورج سمندر میں ہی غروب ہو رہا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے 7 آسمان تخلیق کیے ہیں اور ہر آسمان کے درمیان جو باؤنڈری ہے وہ پانی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے۔ قرآن اور احادیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز پانی کے ذریعے ہے۔ قرآن کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو بھی۔ یہ سب یعنی سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ اب تیرنا پانی میں ہی ممکن ہو سکتا ہے تو کائنات میں ہر چیز کیسے تیرتی ہے؟ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے۔ اب سورج اور پانی کی ایک دلچسپ بات اس حدیث میں سامنے آتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش کے نیچے آتا ہے، وہاں سجدے میں گر جاتا ہے، پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو حکم ہوتا ہے کہ اٹھ جا اور جا جہاں سے آیا ہے، تو وہ لوٹ آتا ہے اور اپنے نکلنے کی جگہ سے نکلتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش کے نیچے آتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھ جا اور لوٹ جا جہاں سے آیا ہے۔ وہ پھر اپنے نکلنے کی جگہ سے نکلتا ہے اور پھر اسی طرح چلتا ہے۔ ایک بار اسی طرح چلے گا اور لوگوں کو اس کی چال میں کوئی فرق محسوس نہ ہوگا، یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش کے نیچے آئے گا تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ جا اور مغرب کی طرف سے نکل، جدھر تو غروب ہوتا ہے تو وہ مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کب ہوگا، یعنی سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، تو یہ اس وقت ہوگا جب کسی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں نیک کام نہ کیے ہوں۔ اب اس حدیث میں عرش کے نیچے سورج کے سجدے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج پانی میں ہی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے۔ اب عرش جس پانی کے اوپر ہے تو اس پانی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے، پھر ان پر چھت ڈالتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے، اور ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے جبکہ پانی ہوا پر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس پانی سے مراد یہ سمندر کا پانی نہیں، بلکہ عرش اعظم کے نیچے قدرتی پانی ہے جو ہوا پر ہے، اور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ اس حدیث پاک میں سورج کے سجدے کا ذکر آیا ہے، جس سجدے کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور دوسری بات سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ اب یہ کب اور کیسے ہوگا؟ تو اس بارے میں سائنس قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کی روشنی میں یہ کہتی ہے کہ ہمارا سورج پوری کائنات میں وہ واحد سٹار ہے جو اپنی ملکی وے کے کسی بلیک ہول میں نہیں جائے گا۔ بلیک ہول جو دراصل ستاروں کی باقیات سے ہی بنتا ہے، اور جب کوئی ستارہ ختم ہوتا ہے تو وہ ایک بلیک ہول میں گر جاتا ہے۔ لیکن سائنس کا ماننا ہے کہ ہمارا سورج کسی بلیک ہول میں نہیں جائے گا، بلکہ یہ وہ سٹار ہے جو خود ایک بلیک ہول بن جائے گا۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زمین جو اپنے مدار میں سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو اس دن فجر کے بعد سورج نہیں نکلے گا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد لوگ تشویش میں پڑ جائیں گے کہ سورج کیوں نہیں نکل رہا۔ پھر کچھ دیر بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا۔ حدیث پاک میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس کے بعد سورج ایک بار پھر مشرق سے طلوع ہوگا، اور زمین اسی طرح اپنے مدار میں گھومے گی جس طرح پہلے گھومتی تھی۔ سائنس کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب زمین اپنے مدار میں ریورس حالت میں گھومنا شروع ہو جائے گی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی پہلی حالت میں آ جائے گی، اور یہ کائنات کی ابتدا سے ایک مرتبہ ہی ہوگا۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کی سائنسی توجیہ ایک ایسا انکشاف ہے جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ مریخ سائنسدانوں کی نظر کا محور رہا ہے، یہاں تک کہ یہ نظریہ سامنے آیا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کے بعد مریخ پر پڑتی ہے، اس لیے وہاں زندگی کے آثار موجود ہو سکتے ہیں۔ مریخ پر سائنسدانوں نے جس عجیب ترین چیز کا مشاہدہ کیا وہ یہ کہ جولائی 2018 کو مریخ کی رفتار اپنے محور پر مشرق کی جانب سست ہو گئی، اور آخر میں اس کی رفتار بالکل ہی رک گئی، اور اگست اور ستمبر کے مہینے میں یہ گردش الٹی سمت میں یعنی مغرب کی سمت بدل گئی، اور 29 ستمبر تک الٹی سمت میں جاری رہی۔ مغربی ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام سیاروں میں کیونکہ ایک ہی کثافت پائی جاتی ہے، اس لیے دوسرے تمام سیارے بھی ایک دن الٹی سمت کی جانب حرکت کریں گے۔ سائنس اس بات کی وضاحت نہیں کرتی کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن قرآن و حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ وہ دن ہی قیامت کا دن ہوگا، جب کائنات میں موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی۔